الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، مثنوی مولوی معنوی کا آج ہمارا یہ 35واں درس ہے۔ پچھلے درس میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صورت اور معنی کی کچھ تفصیل بیان فرما رہے تھے، اور اس بات کو آپ واضح فرما رہے تھے کہ معنی جو ہے وہ صورت پر افضلیت رکھتا ہے۔ تو اس زمن میں بہت سی بات ہوئی، تو پھر آخر میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں، لہذا واپس خرگوش کے قصے کی طرف آیا جائے۔ تو یہاں ایک شعر آپ نے فرمایا کہ رو تو روبا بازی خرگوش بین، اور شیر گیری سازی خرگوش بین، کہ جاؤ تم اس خرگوش کی چالاکی اور اس کی تیزی دیکھو۔ روبا جو ہے وہ لومڑی کو کہتے ہیں، تو روبا بازی یعنی یہ پورا ایک لفظ بن جائے گا، جیسے لومڑی چالاک ہوتی ہے نا، تو ایسے اس خرگوش کی چالاکیاں جو ہیں وہ تم دیکھو۔ اور شیر گیری سازی خرگوش بین، اس خرگوش کا شیر کو پچھاڑنا دیکھو۔ شیر گیری یعنی شیر کو قبضے میں کر لینا، اس کو گرانا، ٹھیک ہے نا، یہ تم اس معاملے کو جو ہے تم دیکھو۔ تو اب یہاں یہ خرگوش کا جو ایک شیر کو چکما دینا اور ایک اپنی دانائی کا اور اپنی کمال ایک حکمت کا جو ہے نا جی ایک مظاہرہ کرنا، یہ چیز یہ بتا رہی ہے کہ شیر جو ہے نا جی وہ اس حوالے سے بڑا علم رکھتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا جی جنگ وغیرہ، تو اس میں اصل چیز بندے کی ایک زیرکی ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے بندے کی، کہ وہ کس انداز سے دوسرے کے ساتھ اپنا معاملہ وہ چلا رہا ہے۔ یعنی ایک آئین جنگ ہوتا ہے نا جی، تو اس میں یہی چیز آتی ہے کہ سب سے پہلے کہ بندہ حکمت عملی کے ساتھ چلے، بندہ کسی طریقے کے ساتھ چلے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الحرب خدع، یعنی جنگ جو ہے نا جی اس میں دوسرے کو جو ہے نا جی کسی طریقے سے زیر کرنا، یعنی اس کو کوئی دھوکے میں ڈال دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے جتنے معاملات ہیں یہ ہوتے ہیں بندے کی دانائی کے اوپر اور بندے کے علم کے اوپر۔ تو یہاں سے علم کی جو ہے نا جی ایک بات نکلتی ہے۔ تو آج کے اس درس میں ایک تو علم کی فضیلت کچھ بیان ہو جائے گی، دوسرا پھر یہ کہ مشورے کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا رازداری، اپنے راز کو راز رکھنا، اس حوالے سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو یہ بات اب واضح ہو گئی کہ اس خرگوش کے اس عمل کے اندر اس کا علم پوشیدہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگرچہ ظاہراً تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر ایک دانائی ایسی تھی کہ جس نے اتنے بڑے شیر کو جو ہے نا وہ ہارنے پر مجبور کر دیا۔ تو آپ یہاں سے علم کی فضیلت پر بات کر رہے ہیں۔ معاملہ یہی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو کلیلہ و دمنہ کتاب ہے اس میں تو یہ واقعہ مختصراً لکھا ہوا ہے، لیکن ہم تمہیں اس کا مغز نکال کر دیں گے اور اس کا حقیقی معنی تمہیں بتائیں گے۔ تو ابھی ذرا سی بات ہوئی ہے یہاں پر، ابھی آگے تو چلے ہی نہیں، یہاں صرف اتنی بات ہوئی کہ تم اس خرگوش کا طریقہ دیکھو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ خرگوش جو تھا وہ کچھ علم رکھتا تھا۔ تو اب آپ نے علم کی فضیلت کی جانب جو ہے وہ رجوع فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں خاتم ملک سلیمانست علم، جملہ عالم صورت و جانست علم۔ علم کی جو ہے نا جی آپ مثال اس طرح سے دیتے ہیں کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری تھی نا جی، اس انگشتری کی بڑی دھاک تھی، اور اس ایک انگشتری سے جتنے بھی مخلوق تھی، انسان تھے، جنات تھے، وحوش و طیور تھے، تو وہ جناب آپ کی اس انگشتری جو کہ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو عطا ہوئی تھی بادشاہت کی، تو جیسے اس انگشتری کا بڑا کام تھا کہ ہر چیز جو ہے نا جی آپ کے زیر فرمان تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے علم جو ہے نا وہ فضیلت رکھتا ہے
کہ جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ علم کے تابع آتے. تو اس اعتبار سے آپ نے علم کو خاتم ملک سلیمان کہا کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کی جو انگوٹھی ہے نا جی وہ ایک اپنا ممتاز مقام رکھتی ہے، ایسے ہی علم جو ہے نا جی وہ اس کائنات کے اندر ایک ممتاز مقام رکھتا ہے، اور ہر کسی کو زیر کرنا یہ علم کے آگے کوئی بات نہیں. اور دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جملہ عالم صورت و جان است علم، جتنا بھی یہ عالم ہے، جتنا بھی یہ جہان ہے، یہ صورت ہے، اور اس کی جو جان ہے وہ علم. وہ کس اعتبار سے؟ عالم اور علم، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کی نسبت ایسے ہی آپ نے فرما دی کہ جیسے جسم اور جان کی جو ہے نا جی وہ آپس میں نسبت ہے کہ اس کائنات کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے نا وہ علم کے ذریعے ہی چل رہا. اور پھر دوسری بات یہاں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ علم الہی سے ہی جو ہے نا وہ وجود میں آئی ہے، علم الہی سے. تو علم الہی اس کائنات کے لیے ایک جان کی صورت ٹھہرا. اگر علم کو جو ہے نا جی وہ اس کائنات سے نکال لیا جائے اور اس جہان سے نکال لیا جائے تو یہ سب جمادات ہیں. تو اصل چیز جو ہے نا آپ نے فرما دیا کہ اس جہان کے اندر جو چیز سب سے زیادہ کار فرما ہے نا وہ علم، اور ہر معاملے کے اندر جو ہے نا وہ علم وہ پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے نا. چاہے آپ یوں کہہ لیں کہ وہ علم الہی ہے، اور علم الہی سے ہی یہ پوری کائنات جو ہے وجود میں آئی، اور اس میں ایک ایک پتا جو ہے نا جی فرما دیا گیا کہ وہ جب گرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے. تو اس کائنات کا جتنا بھی نظام ہے نا وہ علم کے اوپر چل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا خاتم ملک سلیمان است علم، جملہ عالم صورت و جان است علم. یہ جتنا بھی جہان ہے سارے کا سارا یہ صورت ہے، اور اس میں جان جو ہے وہ علم ہے. آدمی رازی ہنر بے چارہ گشت، خلق دریا و خلق کوہ و دشت. ایک آدمی کے پاس جب علم آیا تو اس کے آگے فرما بردار ہو گئے دریا کی مخلوق بھی اور کوہ و دشت کی مخلوق بھی. ایک انسان اپنے علم سے کتنے کام لے رہا، ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ اس نے اپنے علم سے کیسی کیسی ایجادات کی، اور بڑے بڑے جناب جانور ہیں جو کہ انسان سے بھی اپنے جسم کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، لیکن ایک آدمی، ایک انسان اپنے علم سے ان سے کام لے لیتا. اور جتنے بھی ہیں چاہے وہ یوں سمجھ لیں کہ دریاؤں کے ہیں، سمندروں کے جو ہیں وہ جانور ہیں تو وہ بھی اس کے فرما بردار ہیں، اور اسی طرح جو وحوش و طیور ہیں، دشت اور کوہ کے جتنے بھی مخلوق جہاں جہاں بھی ہے نا جی وہ سب کی سب ایک آدمی کے فرما بردار ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو فضیلت حاصل ہے علم کے اعتبار سے. پھر آگے فرماتے ہیں زو پلنگو شیر ترساں ہم چموش. آدمی کے علم کی وجہ سے پلنگ اور شیر، پلنگ کہتے ہیں چیتے کو جس کو تیندوا بولتے ہیں نا، تو پلنگ اور شیر جو ہے نا وہ آدمی کے علم کی وجہ سے اس سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے چوہا ڈرتا ہے، اس کے علم کی وجہ سے. اور زو نہنگ بحر در صفراء جوش، اور جو سمندروں کے مگر مچھ ہے نا جی، یعنی سمندر کے اندر تو ان کا بڑا ٹہکا ہے، لیکن ایک آدمی کے علم کے آگے وہ پریشانی اور تذبذب میں مبتلا. تو بتایا یہ کہ اس کائنات کا جتنا بھی نظام ہے نا وہ علم کے ذریعے ایک انسان نے مسخر کر لیا. تو وہ خرگوش اگرچہ جو ہے وہ اپنی جسامت کے اعتبار سے چھوٹا تھا، لیکن اس نے اپنا علم جو ہے نا جی اس کو آزمایا اور اپنی دانائی کو سامنے لایا، تو شیر کو اس نے چاروں شانے چت کر لیا. فرماتے ہیں زو پری و دیو ساحل ہا گرفت. اس علم کی وجہ سے پری اور دیو جو ہیں انہوں نے ساحل ہا گرفت، ساحلوں کا رستہ لیا ہے. بندے کے راستے پہ نہیں آتے، اپنا نظام انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا جی وہ ساحلوں کی طرف لگا لیا ہے. ہر یکے در جائے پنہا جا گرفت، اور ہر ایک نے کسی چھپنے کی جگہ میں اپنے لیے جگہ تلاش کی، یعنی جنات ہوں، پریاں ہوں، جو بھی ہیں. فرمایا وہ ساحل کے راستے جو ہے نا جی انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر مختلف دریاؤں کے ساحلوں پر اپنا لی ہے، اور اپنے آپ کو انہوں نے کسی چھپنے کی جگہ پر چھپایا.
انسان کے پاس جو ہے نا جی ایسے علم ہیں، ایسے معاملات ہیں کہ اس کے آگے یہ جو ہے نا جی جنات اور پریوں کا معاملہ جو ہے نا یہ بھی بالکل ڈھیر ہو جاتا۔ اور انہوں نے بھی جہاں ان کو جگہ مل گئی ہے زمین کے اندر، انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر جو ہے نا جی وہ رکھ لیا ہے کہ کہیں پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، کہیں جناب وہ کہہ لیں ریگستانوں میں چھپے ہوئے ہیں، کہیں وہ سمندروں کے ساحلوں کے اوپر چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں، باقی معاملات جو ہے نا جی وہ انسانوں کو کرنے دے۔ تو بہرحال یہ سارا آپ نے علم کے حوالے سے یہاں پر بیان کیا، تو یہ ہے کہ جو ظاہری انسان کے دو طرح کے دشمن ہیں نا جی، ایک تو ظاہری دشمن اور ایک انسان کے باطنی دشمن بھی۔ تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ علم کے ذریعے انسان نے اپنے ظاہری دشمنوں کو تو زیر کر لیا، لیکن ایک باطنی انسان کے دشمن بھی ہیں، ان کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر انسان توجہ کر لے تو پھر باطنی جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ باطنی دوست بھی ہوتے ہیں، باطنی دشمن بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو پہچان ہوگی اس کے لیے ایک ایسے علم کی ضرورت ہے کہ جو باطن کے معاملات سے آگاہی رکھنے والا، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ علم کون سا ہوگا کہ جو اشیاء کے حقائق کے حوالے سے علم ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہ آگاہ فرما دیا کہ یہ تو ظاہری دشمن تھے، شیر تھا، چیتے تھے، اور یہ جو کچھ بھی سارے معاملات تھے۔ تب فرماتے ہیں آدمی را دشمن پنہا بسیس، ایک آدمی کے پنہا طور پر، باطنی طور پر بھی بڑے دشمن ہیں۔ آدمی باحذر عاقل کسیس، جو آدمی بچ جاتا ہے نا جی باطنی دشمنوں سے، وہ ہی عاقل کہلاتا ہے، وہی حقیقت میں عقل مند، جو باطنی دشمنوں کو بھی پہچان لے، ظاہری دشمنوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جی وہ باطنی دشمنوں کو بھی پہچان لے۔ خلق پنہا زشت شاں و خوب شاں، مخلوق ایسی ہے کہ جو پنہا ہے اور ان میں کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس حوالے سے مشکوٰۃ شریف میں غالباً حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا کرین جو ہے نا جو اس کے ساتھ ایک کرین ہوتا ہے، ایک ساتھی ہوتا ہے، جو ایک جو ہے نا جی وہ فرشتے میں سے ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ شیطان میں سے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کرم فرمایا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے نیکی کا ہی معاملہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ کرتا ہے اور اچھائی والا معاملہ ہی میرے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک خاص کرم ہے۔ لیکن عام طور پر جو ہے نا جی یہی سلسلے ہیں کہ جب ایک انسان ہے تو اس کے ساتھ اچھی طاقتیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ بری طاقتیں بھی ہیں۔ اب اس کو فرق بھی کرنا ہے اور اس کو یہ بھی چیز اپنے لیے تیار کرنی ہے کہ وہ جو اچھی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق بنائے اور جو بری طاقتیں ہیں ان سے اپنی جان چھڑائے۔ تو فرماتے ہیں کہ خلق پنہا زشت شاں و خوب شاں، می زند بر دل بہر دم کوب شاں، ہر دم جو ہے نا جی دل پر ان کی چوٹیں لگ رہی، ان کے سگنل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یوں سمجھ لیں کہ دل کو آپ ایک سم کارڈ بنا لینا، اب اس کے اوپر وہ جو ہے نا جی سگنل آنے کی وہ کوشش ہو رہی ہے، چوٹیں لگ رہی ہیں۔ اب یہ دل کے اوپر ہے کہ اس نے کون سا سگنل قبول کرنا۔ ایسے نہیں کبھی انسان بیٹھا ہوتا ہے تو بڑا جناب اس کو معرفت کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، روح ایسے پاک صاف مصفہ لگ رہی ہوتی ہے، عبادتوں میں نیکیوں میں اس کا دل لگ رہا ہوتا ہے۔ کبھی انسان اکیلے میں تنہا بیٹھا ہوتا ہے تو کئی برائیوں کے خیالات جو ہیں وہ اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک آدمی تو ایک ہے، لیکن دو طرح کی قوتیں جو ہے نا جی وہ پنہا طور پر جو ہے اپنے اپنے معاملات میں کار فرما ہے۔ اب یہ اس پر ہے کہ وہ اپنی روح کو بالیدگی دیتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ جیسے ایک موبائل فون ہے، اس میں دو سمیں لگی ہوئی، ایک اچھائی کی ہے اور ایک برائی کی ہے، ایک وہ کہ جس پہ فرشتوں کے سگنل آتے ہیں اور ایک وہ جس پہ شیطان کے سگنل آتے ہیں۔ اور اکثر یہ جو دو سموں والے موبائل ہوتے ہیں نا، جب ایک سم پہ آپ کال کر رہے ہو تو دوسری کے سگنل بند ہوئے ہوتے ہیں، ایسا ہی نہیں؟ دوسری کے سگنل نہیں آ رہے ہوتے۔ تو اسی طرح سے بات یہ ہے کہ اگر روح جو ہے نا وہ غالب ہے اور نفس مغلوب ہے تو پھر فرشتوں کے سگنل آئیں، اور اگر نفس جو ہے وہ
غالب ہے اور روح مغلوب ہے، تو پھر شیطانی جو ہے نا جی وہ وساوس اور وہ خیالات وہ جناب بندے کے دل پر وارد ہو رہے ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ خل کے پنہا زشت شاں بخوب شاں، مخلوق جو کہ پنہا ہے ان میں اچھی بھی ہے ان میں بری بھی ہے، وہ بندے کے دل کے اوپر نہ ہر لمحہ چوٹیں لگا رہے ہیں، اپنا اپنا معاملہ جو ہے نا جی وہاں سے سگنل آ رہے ہیں۔ اب یہ اس پر ہے کہ اس نے کون سے سگنل قبول کرنے۔ اب اس کے اوپر وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ان کا ہونا وہ کیسے محسوس ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ غسل کرنے کے لیے یا ویسے نہانے کے لیے جب کسی نہر کے اندر چھلانگ لگاتا، اس نہر کے نیچے اس کے فرش کے اوپر کوئی کانٹے وغیرہ ہوں تو وہ بندے کو چبھتے ہیں، ہر چند کے وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، بہت گہرائی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن جس کو وہ چبھ رہا ہے نا اس کو پتہ لگ رہا ہوتا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے کانٹا ہے۔ تو اسی طرح سے معاملہ ہے ان اچھائی کے سگنلوں کا اور برائی کے ان سگنلوں کا، پتہ چل جاتا ہے، ظاہراً نظر نہیں آتے، لیکن یہ بندے کو پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ نیکی کی طرف جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ فرشتوں کی طرف سے مجھے پیغام مل رہا، اور اگر وہ برائی کی طرف جا رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ شیطان جو ہے وہ میرے ساتھ معاملہ کر رہا۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب زنا کرے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ وہ جو اچھائی والا سم کارڈ ہے نا جی وہ نکل جاتا ہے، اس وقت وہ برائی والا جو ہے نا جی وہ معاملہ چل جاتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ بندہ جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت شیطان کے طریقے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، رحمان کے طریقے سے وہ ہٹ چکا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بحر غسل ار در روی در جوئے بار بر تو آسیب زند در آب خار، فرماتے ہیں کہ اگر تم غسل کرنے کے لیے ایک نہر کے اندر جب جاؤ گے، اس کے اندر چھلانگ لگاؤ گے، تو اس پانی کے اندر جو کانٹا ہوگا نا جی وہ اپنا اثر دکھائے گا، وہ جب پاؤں میں چبھے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کانٹا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو معاملات ہیں، جو باطنی دشمن ہیں یا باطنی دوست ہیں، ان کی طرف سے جو معاملات ہیں نا جی وہ بندے کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ گرچہ پنہا خار در آبست پست، اگرچہ وہ خار وہ کانٹا اس آب میں اس پانی میں بہت نیچے چھپا ہوا ہے، کیونکہ در تو می خلط دانی کے ہست، جب وہ تجھے چبھتا ہے نا، جب تمہیں پتہ چل جاتا ہے، تو جان لیتا ہے کہ یہ ہے۔ لہذا ان کے ہونے یعنی اچھے دوستوں کے ہونے اور جو دشمن ہیں جو برے ہیں ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ وہ کانٹا بالکل ظاہر میں تو نظر نہیں آ رہا، اوپر تو پانی پانی ہے اور پانی کی رنگت کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جب وہ تمہیں خلد یعنی کہ تمہیں چبھے گا نا جی تو پھر اس وقت تمہیں محسوس ہو جائے گا کہ یہ ہے۔ لہذا اپنے عمل سے اور اپنے طریقے سے یہ بات پہچان لو کہ اب میں کس رستے پہ چل رہا ہوں اور اب مجھے جو ہے وہ کس رستے پر جانا۔ فرماتے ہیں کہ خار خارے واہ یہابا وس وسا از ہزاراں کسب ود نئے یک کسا، یہ جو کانٹے ہیں کانٹے ہیں نا جی، ان میں بہت سارے معاملات جو ہے نا جی وسوسوں کی صورت میں ہے، الہامات کی صورت میں ہے، یعنی کانٹا فقط اس کو ایک مثال کے طور پر کہا گیا نا جی، یعنی بطور احساس کہ اس کا احساس کیا جائے۔ تو فرمایا اتنے معاملات ہیں نا جی الہامات کی صورت میں، وساوس کی صورت میں، یہ کوئی ایک نہیں کر رہا، یہ ہزاراں کس ہیں جو کہ کر رہے ہیں۔ کئی طرح کے جو ہے نا جی معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطانوں کے باقاعدہ نام گنوائے کہ یہ وہ شیطان، اس کا نام یہ ہے کہ جو بندے کے وضو میں وسوسہ ڈالتا، یہ شیطان ہے کہ جو بندے کی نماز میں وسوسہ ڈالتا، یہ شیطان ہے جو کہ بندے کا فلاں معاملہ جو ہے اس کو غلط کرنے کی کوشش کرتا، یہ شیطان ہے جو بندے کو راستے سے بہکاتا ہے۔ تو اس طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا ایک دربار لگاتا ہے پانی کے اوپر، تو پھر اس کے جتنے بھی نیچے اس کے چیلے ہوتے ہیں سارے وہاں پر حاضری دیتے ہیں، تو اب وہ پھر سب کو اپنے کام سونپتا ہے، تو جو سب سے بڑا جس نے فتنہ ڈالا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کو عزیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے بندے کے ساتھ کہ صرف ایک آدھ ہے، یہ کئی دشمن ہے بندے کے کہ جو طرح طرح کے
جو ہے نا معاملات میں اس کو بہکا رہے ہیں اور سیدھے راستے سے اس کو ہٹا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. من الجنت والناس والی بات ہے نا جی. تو جنات کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندے کو بہکا رہی ہیں اور اس کو راہ حق سے جو ہے وہ بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ تصوف میں جو ہے نا ایک لفظ خاطر آتا ہے. تو اس خاطر کی آگے 4 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک جو ہے وہ خاطر حقانی ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا علم ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی واسطے سے بندے کے دل پر القاء ہو جاتا ہے. یعنی اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا ہے. اسی طرح ایک خاطر ملکی ہوتا ہے جو فرشتہ بندے کے دل پر وارد کرتا ہے. پھر اسی طرح ایک خاطر نفسانی ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ وہ بندے کو مختلف شہوات اور مختلف باطل اغراض کی طرف لگاتا ہے. پھر ایک خاطر شیطانی ہوتا ہے کہ جو اس کو جناب بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی طرف جو ہے اس کو مائل کرتا ہے. تو معاملہ جو ہے نا وہ بہت باریک ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت ہی حساس معاملہ ہے کہ بندہ کیسے پہچانے گا کہ میرے اچھے دوست جو ہیں وہ کیا کون ہیں اور برے میرے ساتھی جو ہیں وہ کون ہیں. ٹھیک ہے نا. ظاہر کا بھی معاملہ ہے اور پھر باطن کا بھی معاملہ ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ باطن میں بھی انسان کے دشمن ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نا تمہیں جد و جہد کرنا پڑے گی، اس کے لیے تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے تم کو چند دن جو ہے نا جی کسی اللہ والے کے پاس گزارنے پڑیں گے. پھر جا کر جو ہے نا جی تمہاری طبیعت جو ہے اس میں تبدیلی آئے گی، تو پھر تمہاری مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی. تمہیں پتہ چل جائے گا حقیقت میں کہ راستہ جو ہے نا وہ کس طرف کو جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں باش تا حس ہائے تو مبدل شبد، تھوڑا ٹھہر جا، یعنی کہ تم صبر والا معاملہ اس میں اپناؤ اور جد و جہد اور کوشش والا معاملہ اپناؤ، تاکہ تمہاری حصے جو ہیں وہ مبدل ہو جائیں. تمہاری جو ظاہری حصے ہیں نا جی، اس سے تم باطنی حصوں کو جو ہے وہ جگا لو. جب تمہاری باطن کی حصے جاگ جائیں گی تو پھر تمہیں یہ چیزیں نظر بھی آنے لگ جائیں گی اور ان معاملات کی جو حقیقت ہے نا وہ تم پر آشکار ہو جائے گی اور واقعہ جو ہے وہ تم پر عیاں ہو جائے گا کہ اصل معاملہ پیچھے چل کیا رہا. تو باش تا حس ہائے تو مبدل شبد تا ببینی شان و مشکل حل شبد، تاکہ تم ان کو دیکھ لو گے اور تمہاری مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی. جب چیز سامنے آ جائے گی، عیاں ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، حق جو ہے وہ تمہیں حق نظر آ جائے گا، باطل تمہیں باطل نظر آ جائے گا، تمہیں اشیاء کی حقائق جو ہیں وہ تم پر جو ہے وہ آشکار ہو جائیں گی، تو پھر تمہاری مشکل جو ہے حل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ابھی یہی چیزیں ہیں نا جو انسان کے ذہن میں خلش پیدا کر دیتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. جب وہ بندہ حقیقت کی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ لے گا، وہ کشفنا عن کا غطا کا ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں کہ کشفنا عن کا غطا کے لیے قبر میں ہی جانا ہے، دنیا میں بھی اللہ والوں کی آنکھوں سے پردے ہٹے ہوئے ہیں. کشف المحجوب کیا ہے؟ جو حجاب میں ہے اس کو ظاہر کرنا. تو اس کے لیے کشف المحجوب پڑھنی پڑے گی نا. باش یہی تو مطلب ہے کہ صبر سے اس کو پڑھو، اس پہ وقت لگاؤ، اس کو سمجھو، اللہ والوں کے راستے پر چلو، تو پھر تمہاری حصے مبدل ہو جائیں گی، وہ بدل جائیں گی. وہ ظاہری حصوں کے ساتھ ساتھ تمہاری باطنی حصے بھی جاگ جائیں گے. تمہاری آنکھ صرف ظاہر کو دیکھنے کی بجائے باطن کو بھی دیکھنے لگ جائے گی، تو پھر ہر چیز تمہیں دوست دشمن اپنا باطنی جو ہے وہ نظر آ جائے گا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. تمہارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا. مسئلہ ظاہر والوں کے لیے، جیسا کہ پچھلے سبق میں یہ بات آ گئی کہ جو ظاہر پر رہتے ہیں وہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے ان کے منہ پر ایک چھکو جڑ گیا. فرمایا کہ اس کے لیے تم کوشش کرو اور یہ چیز تمہیں نظر آ جائے، تا سخن ہائے کیا رد کردائی، تاکہ تمہیں یہ چیز ظاہر ہو جائے کہ تم نے کیسے کیسے بزرگوں کی باتوں کو رد کیا. کتنے اعلیٰ تمہارے دوست تھے جنہوں نے تمہیں نیکی کے حکم دیے، نیکی کے الہامات جو ہیں تمہارے دل پر وارد کیے، لیکن تم نے انہیں رد کر دی، تم اس راستے پر نہیں چلے. اور تاکہ یارا سرور خود کردائی، اور کیسے گھٹیا اور خسیس قسم کے دشمنوں کو تم نے اپنا سردار بنا لیا اور ان کے پیچھے چل رہے. بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے خاص چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا. جو چیزیں جیسے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا ہیں اور چھوٹے چھوٹے جناب وہ بھی تو کوئی چیز ہے نا کہ جن کو ہم خوردبین کے ذریعے دیکھتے ہیں.
اس ظاہر کی آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن جب وہ اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں تو ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب اس آنکھ سے دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسی کیسی بزرگ ہستیوں کے حکم تم نے ٹالے، کیسے کیسے جو ہے نا جی وہ اللہ رب العزت کی وہ مخلوق تمہاری دوست تھی، فرشتے تھے، نیک روحیں تھیں، پاک روحیں تھیں جو تمہیں سیدھے راستے پر لگانا چاہ رہی تھی لیکن تم نہیں لگی، اور کیسے کیسے جناب جنات اور شیاطین سرکش جو تھے وہ تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے جو کہا اور تم نے وہ کیا۔ تو یہ چیز نظر آنے کے لیے جو ہے نا آنکھ سے پردے ہٹنا بڑا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے جو ہے نا جی باطنی علم کی بڑی ضرورت ہے، اور باطنی علم وہ تصوف ہی دے سکتا ہے۔ اب یہاں تک یہ علم کی بات ہو گئی، اور وہ بھی باطن کا علم کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ جس طرح انسان نے اپنے ظاہری علم سے دنیا کو مسخر کر لیا ہے، اسی طرح باطنی علم انسان حاصل کر کے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر آشکار کر سکتا ہے۔ وہ پھر آنکھ تو اس کی ہوتی ہے لیکن اس میں قدرت اللہ رب العزت کی کار فرما ہوتی ہے، تو پھر جنات اور شیاطین اور ان چیزوں کی کیا مجال ہے کہ یہ نظر نہ آئے، پھر ہر چیز جو ہے نا جی وہ نظر آنے لگ جاتی ہے۔ آگے ایک اور عنوان آ رہا ہے، فرماتے ہیں باز تلبیدن نخچیران از خرگوش سر اندیشہ اورا۔ وہ جو شکار کے جانور تھے نا، انہوں نے اس خرگوش کو پوچھا بھی تم جو اتنے اکڑ رہے ہو اپنے معاملے پر اور ہمیں بتا رہے ہو کہ تم نے کوئی معاملہ کرنا ہے، ہمیں اس کا راز تو بتاؤ، آخر تم ایسا کیا کرنا چاہتے؟ تو اب وہ پوچھا جب انہوں نے تو اس نے نہیں بتایا، تو میں نے کچھ دو تین باتیں جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں کہ اس میں آئیں گی، ایک یہ کہ علم، دوسرا مشورہ، اور تیسرا رازداری۔ اب وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ مشورہ کر لو، ہمیں بھی بتاؤ نا کہ تم نے آخر ایسا کون سا گر سوچا ہوا ہے کہ جو تم نے کرنا ہے، تو ہم سے جب مشورہ کرو گے تو اس میں زیادہ بہتری، ٹھیک ہے نا۔ اس ضمن میں آپ نے مشورے کی فضیلت جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعد ازاں گفتند کہ خرگوش چست، اس کے بعد ان شکار کے جانوروں نے یہ کہا کہ اے چست و چالاک خرگوش، درمیاں آر آنچ در ادراک تست، وہ جو تو سوچ رہا ہے، وہ جو تیرا ادراک ہے، اس کو ذرا سامنے تو لا کہ تمہارا پلان کیا ہے، تم کیا کرنا چاہ رہے ہو، کیا ایسا کرو گے اس شیر کے ساتھ، وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ تم سامنے لاؤ۔ اے کہ با شیرے تو در پہ چیدائی، باز گو رائے کے اندے شیدائی، اے وہ خرگوش کہ تو شیر کے ساتھ جو ہے وہ پنگا لینے کے لیے تیار ہے، تم اپنی وہ رائے جو ہے نا جی وہ ہمیں بھی بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہے ہو، اپنی وہ رائے ہمیں بتاؤ کہ جو تم نے شیر کے ساتھ جناب پنجہ آزمائی کرنے کا سوچ لیا۔ مشورت ادراک و ہوشیاری دہد، مشورہ ادراک اور ہوشیاری دیتا ہے۔ عقل ہا مر عقل را یاری دہد، عقلیں عقلوں کی مددگار ہوتی ہیں۔ ایک اکیلے بندے کی عقل ہو، ساتھ دو چار اور مل جائیں تو مشورے کا بڑا فائدہ ہے، مشورہ کرنا چاہیے۔ تو تم ہمیں بتاؤ کچھ، ہم اس کو مزید جو ہے نا دیکھیں گے، کچھ ہمارے پاس کوئی اچھا مشورہ ہوگا تو ہم بھی دیں گے تمہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے سے، اس معاملے سے ہماری خلاصی ہو۔ فرمایا کہ مشورت ادراک و ہوشیاری دہد، مشورہ جو ہے وہ ادراک دیتا ہے، وہ ہوشیاری دیتا ہے، اور عقل ہا مر عقل را یاری دہد، عقلیں عقلوں کی مددگار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے نا، بالکل یہ درست آپ نے بات فرمائی۔ آگے آپ ایک اور بات فرما رہے ہیں، گفت پیغمبر بکن اے رائے زن، مشورت کل مستشار مؤتمن، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے رائے دینے والے، مشورہ کر لیا کر، کیونکہ مستشار جو ہوتا ہے وہ مؤتمن ہوتا ہے، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، المستشار مؤتمن، جو جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا مشورہ دے۔ تو اگر مشورہ کسی سے کرو گے تو وہ اچھا مشورہ ہی دے گا نا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ اچھا، یہ بات اب آگے جا کے مزید کھلے گی نا کہ مشورہ اور رازداری دونوں دیکھیں نا ایک دوسرے کے بالکل متضاد باتیں۔ مشورہ تو یہ ہے کہ بتا دیں سب کچھ، اور رازداری کیا ہے کہ معاملہ چھپا لیں۔ پھر مشورہ کہاں ہوا؟ اب آپ نے جب رازداری کو بیان کرنا ہے نا تو مشورے کی جو اصل کیفیت ہے نا وہ بھی ظاہر ہو جاتی، وہ بھی آپ نے بیان کر دینی۔ اب اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا کہ مشورہ کرنا کوئی بری بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس حوالے سے ہیں کہ جو بندہ مشورہ کر لیتا ہے، استخارہ، یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات سے ایک مشورہ ہی ہے نا، خیر طلب کرنی۔ قرآن پاک میں بھی ہے شاورہم فی الامر، ٹھیک ہے نا۔ اسی شاورہم فی الامر کو آپ نے یہاں بطور معنی آپ نے جو ہے یہ ذکر فرما دیا نا۔ اب یہ بکن اے رائے زن جو ہے، اے رائے دینے والے تم مشورہ کر لو، یہ حدیث کے الفاظ تو نہیں ہے، لیکن شاورہم فی الامر وہ تو اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ شاورہم فی الامر بھی اس شعر میں بیان ہو گیا، اور المستشار مؤتمن وہ بھی بیان ہو گیا۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث پاک ہے نا اس کے الفاظ یہی ہیں، المستشار مؤتمن، اور بکون اے رائے زن یہ ادھر آ گیا کہ شاورہم فی الامر۔ آگے جناب جو موضوع ہے فرماتے ہیں منع کردن خرگوش راز را از ایشاں، خرگوش نے ان کو راز نہیں بتایا، اس کا بیان۔ ٹھیک ہے جی، خرگوش کا ان شکار کے جانوروں کو راز نہ بتانا، گفت ہر راز نہ شاید باز گفت، اس خرگوش نے کہا کہ ہر راز جو ہے وہ بتانے والا نہیں ہوتا۔ جفت تاک آید گہے گہ تاک جفت، کبھی ہوتا ہے کہ بندے نے معاملہ سوچا ہوا کچھ ہوتا ہے، نتیجہ اس کا کچھ نکل آتا ہے، تو پھر لوگوں کو جب بتائیں گے تو پھر اس میں شرمندگی کا سامنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی بندے نے سوچا ہو کہ یہ طاق ہوگا تو وہ جفت ہو جائے، اور بندے نے سوچا ہو کہ یہ جفت ہوگا تو وہ طاق ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے پہلے لوگ جو مختلف کھیل کھیلا کرتے تھے تو ان میں نتیجہ وہ جفت طاق کی صورت میں ہی نکلا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو آپ نے بیان کر دیا کہ ہر راز جو ہے وہ بتانے والا نہیں ہوتا، کبھی حالات کا نتیجہ کچھ نکل آتا ہے، کبھی کچھ نکل آتا ہے، لہذا ہر بات جو ہے وہ بتانے کے لائق نہیں ہوتی۔ لہذا یہ بھی معاملہ ایسا ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ ایسا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو رازداری میں رکھا جاتا ہے۔ الصفا گر دم زنی با آئینہ، باتوں کی مثال ایسی ہے کہ اگلے بندے کا ذہن بالکل صاف ہے، جب تم نے اپنی بات کوئی کر دی تو ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے آئینے کو تم نے نا ایسے سانس دیا ہے، جیسے آئینے کو بندہ سانس دیتا ہے تو وہ آئینہ گدلا ہو جاتا ہے نا، کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بات ایسی ہو کہ جب تم کسی کو بتا دو تم یہ سوچو کہ میں مشورہ کر رہا ہوں، اس کو اور پریشان کر دو، تو وہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے تم نے کسی آئینے کے اوپر، اس کا دن تو بالکل صاف تھا، اس میں کوئی ایسی بات تھی نہیں، تم نے جب اس کو بات دے دی تو وہاں پر معاملہ جو ہے وہ گدلا ہو گیا۔ تو از صفا گر دم زنی با آئینہ، ایک صفا بالکل صاف ستھرے آئینے کے اوپر اگر تم سانس دو گے تو تیرا گردد زود با ما آئینہ، تو وہ آئینہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے وہ دھندلا ہوتا جائے گا، دھندلا ہوتا جائے گا۔ لہذا بات یہ نہیں کہ بندہ ہر کسی کو بتا دے، خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کر، اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ ہر بات جو ہوتی ہے وہ بتانے والی نہیں ہوتی، کچھ باتیں جو ہیں وہ رازداری والی بھی ہوتی ہیں، تو مشورہ اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ باتیں آگے آئیں گی۔ فرماتے ہیں در بیان این سے کم جنباں لبت، یہ کسی حکیم کا ایک قول ہے کہ استر ذہابہ کا و ذہابہ کا و مذہبہ کا، اپنے سونے کو، سونا جو دھات ہوتی ہے نا ذہب، اپنے سونے کو اور اپنے کہیں جانے کو اور اپنی منزل کو تم چھپا کر رکھو، ورنہ کوئی نہ کوئی لٹیرا جو ہے نا جی وہ اس کو لوٹ لے گا، وہ اپنا جو ہے نا جی وہ معاملہ تمہارے لیے غلط کر سکتا۔ ہر بات جو ہے بندہ کسی کو بتا دے، اپنی پلاننگ تمہاری کیا ہے یہ کبھی کسی کو نہ بتاؤ،
اس لیے خرگوش نے کہا کہ تمہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ در بیان ای سے کم جنبان لبت، کم جنبان یعنی کم حرکت دو، یعنی یہ نفی کے معنی میں ہے، یعنی نہ دو، ان تین چیزوں کے حوالے سے اپنے لبوں کو تم حرکت نہ دو، الذہاب و الذہب وز مذہبت، اپنے جانے کے بارے میں اور تمہارے پاس سونا کتنا یعنی مال کتنا ہے اس بارے میں، اور اپنی منزل کے بارے میں، مذہب یعنی تمہارے جانے کی جگہ، تم نے جانا کہاں، کی صحرا خس مست بسیارو ادو، کیونکہ ان تین چیزوں کے بڑے دشمن اور جناب بڑے ادو جو ہے نا وہ موجود ہیں، در کمینت ایستد چو داندو، جب اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ تمہاری گھات میں جو ہے نا جی وہ کھڑے ہو جائیں گے، تمہارا رستہ روکیں گے۔ تم نے جانا کہیں ہے، جب بتا دیا تم نے تو انہوں نے اس کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دینی ہے۔ لوگ حاسد بہت ہیں، لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتانی۔ بر بگوئی با یقیدو الوداع کل سر جاوز الاسنین شاہ، اگر تم نے ایک دو سے بھی کوئی بات کر دی نا تو پھر کہو اس بات کو کہ الوداع، جو بول زبانوں نکل گیا وہ تیر کمانوں نکل گیا۔ اگر تم نے ایک دو سے بات کر دی، اور پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں یار کسی کو بتانا نہیں، ٹھیک ہے نا، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے تو بات نہ کرنا بہتر ہے کہ بندہ کسی کو بات کرے اور پھر یہ کہے کہ کسی کو نہ بتانا۔ اس بندے سے جس سے تم یہ بات کر رہے ہو تمہیں کیا اعتبار، جس کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ کسی کو بتانا نہیں۔ تو ور بگوئی با یقیدو الوداع، اگر ایک دو سے تم نے بات کر دی تو پھر اس بات کو تم الوداع کرو۔ کل سرن جاوز الاسنین شاہ، یہ آپ نے ایک محاورہ یہاں پر پورا بیان فرما دیا کہ ہر راز جو ان دو سے باہر نکل گیا سمجھ لو کہ وہ پھیل گیا۔ اسنین سے مراد یہ دو لب ہیں، جاوز الاسنین جو ان دو لبوں سے گزر گیا وہ شاء، ٹھیک ہے نا، وہ انتشی الفاحشہ والی بات ہوگی۔ بر بگوئی با یقیدو الوداع، اگر تم نے ایک دو سے بات کر دی ہے تو پھر اس بات کو کہو کہ الوداع، اب وہ نہیں رکنے والی، وہ پہنچ کے ہی رہے گی۔ کل سر جاوز الاسنین شاء، ہر وہ بات کہ جو دو لبوں سے گزر گئی وہ شاء، وہ پھر پھیل جاتی ہے۔ گرد سے پر رندہ را بندی بہم، بر زمیں مانند محبوس از علم، اس شعر کی ایک تقریر یہ ہو سکتی ہے کہ جب تم نے بات کسی کو بتا دی نا تو اب اس بات کی وہ وقعت نہیں رہے گی۔ وہ ایسے ہے کہ ایک اڑنے والے پرندے تھے تین چار، اور تم نے ان کو باندھ کر جو ہے نا جی یوں پھینک دیا ہے تو وہ تکلیف سے نیچے ہی گرے رہے، تو جیسے وہ تکلیف سے نیچے گرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو حالانکہ ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ اڑنے والے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ایک وہ بات تھی کہ جو بڑی اعلیٰ درجے کی تھی، تم نے جب کسی کو بتا دی تو اس بات کی کوئی وقت نہ رہے، اب وہ ہر کوئی کرتا پھر رہا تو اس کی کیا وقت رہے گی۔ تو یوں سمجھ لو کہ تم نے دو تین اڑنے والے پرندوں کو باندھ کر جو ہے نا وہ پھینک دیا، وہ بےچارے تکلیف میں ہیں، وہ بات چاہتی تھی کہ میں پھیلوں اوپر بڑھوں، لیکن یہ کہ وہ تو نیچے ہی لوگوں کے اندر خوار ہو گئی۔ ایک تقریر تو اس کی یہ، دوسری تقریر اس کی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے پیچھے مشورے کی فضیلت بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ مشورہ کر لینا چاہیے، اور پھر آگے آپ نے رازداری کی بات کر دی، تو رازداری اور مشورہ دونوں باہم جو ہیں وہ متضاد ہیں، تو مشورہ اور ہوتا ہو پھر اس میں رازداری کہاں رہ جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک دو تین پرندے ہیں نا جی، ان کو جب باندھ دیا جائے ان کے پروں کو اور انہیں زمین پر پھینک دیا جائے تو وہ زمین پر اپنے الم کی وجہ سے، اپنی تکلیف کی وجہ سے تو پڑے تو رہتے ہیں، لیکن اپنے اندر ہی اندر نا جی وہ کچھ نکلنے کی ترکیب بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ نکلنے کی ترکیب بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے راستہ کدھر سے نکالنا۔ لہٰذا وہ یوں ہے کہ تم نے وہ جیسے مشورہ کرنے والے دو تین آپس میں مل تو گئے ہیں، وہ مشورہ تو کرو، لیکن اس میں یہ کہ اپنے آپ کے اندر یہ چیز بھی رکھو کہ نکلنے کا راستہ وہ ہے کیا، یعنی کچھ نہ کچھ رازداری جو ہے وہ اس کے اندر رہنی چاہیے کہ مشورہ بھی ہو جائے
لیکن اس کے اندر مشورے کے اندر کچھ باتیں جو ہے نا وہ کنایتاً ذکر ہو جائیں، عام لوگوں تک وہ بات نہیں پہنچنی چاہیے۔ جیسے وہ پرندے جو ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا جی کہ کدھر کو نکلنا ہے، کیسے نکلا جا سکتا ہے، لیکن وہ باتیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ گر دو سے پرندہ را بندی بہم، اگر دو تین پرندوں کو تم نے آپس میں باندھ دیا ہے تو بر زمیں مانند محبوس از علم، وہ اپنے علم کی وجہ سے محبوس ہو کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں، لیکن اپنے باطن میں جو ہے نا جی وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے باطن میں وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نکلنے کا راستہ کیا اور کس طرح سے ہم اپنی جان بخشی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ لہٰذا مشورہ تو کریں، مشورت دارند سر پوشیدہ خوب، وہ جو ہے نا جی سر جوڑ کے مشورہ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن در کنایت با غلط افغن مشوب، فرمایا کہ کنایتاً جو ہے نا وہ جو جس نے وہ پکڑا ہے نا اس کے اوپر وہ چیزیں ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، اندر ہی اندر ان کی ساری بات ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا تم نے اسی طرح سے کرنا ہے کہ جب بھی بات کرو تو اس بات کو اس انداز سے کرو کہ وہ بات کلی طور پر کھل کے سامنے نہ آئے، بلکہ اشارتاً کنایتاً کسی ایسے طریقے کے ساتھ جو ہے تم کرو کہ تمہارا معاملہ بھی ہو جائے مشورے والا بھی، اور جو راز ہے وہ راز بھی رہ جائے۔ مشورت کر دے پیمبر بستہ سر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا جی آپ مشورہ فرمایا کرتے تھے لیکن بات کو جو ہے نا جی یوں کہہ لیں کہ سر بستہ کر کے، یعنی بالکل کھول کر آپ بیان نہیں فرمایا کرتے تھے۔ گفتہ ایشانش جواب و بے خبر، یعنی جواب بھی مل جاتا تھا اور خبر بھی کسی کو نہیں ہوتی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ اس حوالے سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جو طویل حدیث ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے، اس میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ جنگ کے ارادے سے کسی غزوہ کے ارادے سے آپ نکلنا چاہتے ہوتے تھے نا تو بات کو نا آپ کہہ لیں کہ توریتاً اور کنایتاً جو ہے نا آپ یوں کر لیا کرتے تھے اور بالکل یہ نہیں بتاتے تھے کہ جانا کدھر ہے۔ لیکن یہ جو تبوک والی جنگ ہے نا اس میں پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بات واضح طور پر فرمائی بھی، اتنی گرمی ہے، اتنی مشکل ہے، اتنا سفر ہے، اتنا ساز و سامان ہونا چاہیے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ جو ہے وہ بھی یہ رہا کہ آپ نے اکثر طور پر بات جو ہے نا جی وہ کنایتاً اس انداز سے کی کہ مشورہ بھی ہو گیا، بات بھی ہو گئی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے کہ آپ بات کو یوں واضح نہیں کرتے تھے کہ دشمنوں کو بھی پتہ چل جائے اور جناب وہ معاملہ جو ہے نا وہ کھل جائے۔ تو مشورت کر دے پیمبر بستہ سر، گفتہ ایشانش جواب و بے خبر، وہ صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب بھی دے دیتے تھے اور وہ معاملہ جو ہے وہ بھی بے خبر رہ جاتا تھا۔ در مثالے بستہ گفتے رائے را، تا نداند خصم از سر پائے را، مثالوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات فرمایا کرتے تھے، اپنی رائے کو اس مثال کے اندر باندھ کے جو ہے نا آپ بیان کر دیتے تھے تاکہ جو دشمن ہے نا اس کو بات کا سر پیر پتہ نہ لگے، اس کو بات کا سر پیر پتہ نہ لگے اور وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لے اور وہ کہہ لیں کہ اس بات کا کوئی رد عمل نہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ تو او جواب خیش بگرفت ازو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے صحابہ کرام سے اپنی بات کا جواب بھی لے لیتے تھے، اور بس سوالش مین برد غیر بو، اور کسی غیر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کی کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں، کیا جو ہے نا آپ فرمانا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے اس کو کوئی حقیقت پتہ ہی نہیں چلتی، اسے اس کی بو تک نہیں پہنچتی تھی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا۔ لہٰذا مشورہ کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، مشورے کی فضیلت وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لیکن مشورہ بندہ کرے تو اس انداز سے کرے کہ اس کے اندر جو ہے نا جی بات کو کلی طور پر کھولا نہ جائے۔ اتنا تو خرگوش نے بھی ان کو بتایا نا کہ میں نے تمہارے لیے یہ معاملہ کرنا ہے کہ یہ جو شیر کر رہا ہے کہ آئے روز ایک نہ ایک جانور کا خون ہوتا ہے، اس سے تمہاری جان چھڑا دوں گا، اب زیادہ بات بتانے کی ضرورت کیا ہے۔ تو بہرحال اب آگے چلیں گے اور پھر خرگوش کے اس واقعے کی طرف آپ توجہ فرمائیں گے
تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقائق کی آشنائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔